سر کہتے ہیں 3 دفعہ شیطان چیخ چیخ کر کے اس قدر چلا چلا کر کے رویا ہے نا کہ ایسا وہ کبھی نہیں رویا۔ کہتے ہیں نمبر 1 جب اسے فرشتوں کی جماعت سے مردود کر کے باہر نکالا گیا تھا تب وہ بہت رویا تھا، اور نمبر 2 جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان بھیجا، تو اس مردود کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اب امت کو بخشوانے والا آ گیا، اب ان کے سامنے میری دال نہیں گل پائے گی، تو اس وقت بھی وہ بہت رویا تھا۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، کہتے ہیں اس آیت کے اترنے پر اس کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اور یہ بہت چلا چلا کر کے رویا تھا، کیونکہ سر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، یہ کہتے ہیں اتنی پاورفل آیت ہے نا، اللہ نے اس میں وہ طاقت رکھی ہے، وہ پاور رکھی ہے۔ کہتے ہیں جس وقت اس کا نزول ہوا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری اس وقت مشرق سے بادل چھٹ گئے اور ہوائیں رک گئیں، سمندر کی لہریں جہاں کی جہاں ٹھہر گئیں، اور سارے جن و انس اور خاص طور پہ جانور یہ کان لگا کر کے اس آیت کو سننے کے لیے بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں اس وقت آسمان سے جن اور شیاطین کے اوپر آگ کے گولے برسائے گئے، آگ کے شعلوں سے انہیں مارا گیا۔ اور کہتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتری تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم، جس کام میں جس چیز میں بھی میرا نام لیا جائے گا، یعنی بسم اللہ پڑھا جائے گا، اس چیز میں برکت ضرور ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ بہت پاورفل آیت کریمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم بن جاد کر کے ہیں ایک، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف کا نزول ہوا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت اس آیت کی تلاوت کرتی رہے گی وہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے قہر سے محفوظ رہے گی، کیونکہ سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 ایسے نام آئے ہیں نا، ایک اللہ، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ کہتے ہیں یہ 3 ایسے نام ہیں کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور پوری امت بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، ان کی سرکشیوں کو اٹھا کر کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کہتے ہیں ان تینوں ناموں کے سامنے اس پوری دنیا کے گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے ان تینوں ناموں کے صدقے پوری دنیا، پوری مخلوق کے گناہوں کو اور ان کی نافرمانیوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنے یہ مبارک نام ہیں، اتنے رحم اور کرم والے نام ہیں، اس لیے سر ہمیں بسم اللہ شریف کی نا ایک چھوٹی سی یہ آیت کریمہ، اور شاید مسلمان کا بچہ اس آیت سے بسم اللہ شریف سے واقف ہے، اس لیے ہمیں آپ کو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے نا، اور کوئی بھی اچھا جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ سر اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو امرن ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں اور اگر آپ اس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وہ کام کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے سر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام پورا ہو، کوئی بھی کام آدھا ادھورا نہ رہے، بیچ میں نہ اٹکے، اور آپ کے ہر کام میں آسانی اور خیر و برکت ہو، اور اس کام کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہو، اسی طرح اگر آپ کوئی نیکی والا کام کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اس کا بھرپور اجر و ثواب آپ کو دیا جائے، تو سر آپ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، آپ کا ہر کام پورا ہوگا، اس میں آپ کو اللہ کی مدد بھی ملے گی، اس کام کے کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اور اس میں خیر و برکت بھی خوب ہوگی۔ اسی طرح بسم اللہ شریف کے فضائل و برکات کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری روایتیں ہیں، مثلا یہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر دوا کا معاون اور مددگار ہے، یعنی اس دوا میں تاثیر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح آسے بلیات، بھوت پریت، شیطانوں سے چھٹکارا پانے کا بھی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات میں جب تم دروازہ بند کیا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کرو، کیونکہ جو دروازہ
بسم اللہ پڑھ کر کے بند کیا جاتا ہے اسے شیطان کبھی کھول نہیں پاتا ہے۔ اسی طرح تم جو ہے اپنے برتنوں کو ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھ کر کے ڈھانک دیا کرو، رات میں اپنے گھر کے برتنوں کے منہ کھول کر کے نہ رکھا کرو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے بجھاؤ، بستر پہ جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے جاؤ، کھانا کھاؤ، جوتا پہنو، کپڑا اتارو، کوئی بھی کام کرو جائز کام تو فرماتے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کاموں میں آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور اس میں آپ بے پناہ خیر و برکت محسوس کریں گے۔